ایک ملک کے خلاف جارحیت دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور ہوگی۔ پاکستان اور سعودی عرب میں اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ طے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے دستخط کر دیے۔ معاہدہ دونوں ممالک کی سلامتی بڑھانے اور امن کے حصول کے لیے مشترکہ عزم کا عکاس۔ اعلامیے کے مطابق معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کا فروغ، کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع اور تحفظ کو مضبوط بنانا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا معاہدے کی کامیابی میں کلیدی کردار۔ پاکستان حرمین شریفین کے تحفظ میں سعودی عرب کا شراکت دار بن گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ علاقائی اور عالمی حالات، دو طرفہ تعلقات اور اقتصادی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اہم کابینہ ارکان بھی ملاقات میں شریک۔ قصر یمامہ پہنچنے پر وزیر اعظم کا شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ استقبال۔ گھڑ سواروں کے دستے نے شاہی دیوان تک پہنچایا۔ سعودی ولی عہد نے خود پرتپاک خیر مقدم کیا۔ مسلح افواج نے سلامی پیش کی۔ وزیر اعظم کا خصوصی طیارہ سعودی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی ایئر فورس نے جہاز کو حفاظتی حصار میں لے لیا۔ مثالی استقبال پر شہباز شریف کا سعودی ولی عہد سے اظہار تشکر۔ آج سعودی عرب سے برطانیہ روانہ ہوں گے، 2 روز قیام کے بعد امریکہ جائیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات متوقع۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان لازوال بھائی چارہ۔ ریاض کا کنگڈم ٹاور قومی پرچم کے رنگ میں رنگ گیا۔ 3D لائٹس نے نظارہ اور بھی حسین بنا دیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی روشنیوں کی جگمگاہٹ۔ سڑکوں، عمارتوں اور اہم مقامات پر چراغاں۔ ایوان صدر اور جناح کنونشن سینٹر پاک سعودی عرب دوستی کا عکاس۔ افغانستان کی حدود میں 60 سے زائد دہشت گرد کیمپ موجود۔ کمین گاہوں کو سرحد پار دراندازی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب۔ کہا، طالبان کو اقتدار سنبھالے 4 سال سے زائد ہو چکے۔ افغانستان اب بھی انسانی بحران، دہشت گردی اور اقتصادی مسائل کا شکار ہے۔ پاکستان پڑوسی ملک میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہے۔ تنہائی اور بائیکاٹ کا راستہ خطے کے لیے مزید پیچیدگیاں پیدا کرے گا۔ برطانیہ کے شاہ چارلس سوئم کا امریکی صدر کے اعزاز میں عشائیہ۔ دونوں ملکوں کو قریبی رشتہ دار قرار دے دیا۔ خطاب میں کہا، برطانیہ 2 عالمی جنگوں میں امریکہ کے ساتھ مل کر لڑا اور جبر کو شکست دی۔ آج ایک بار پھر جبر نے یورپ کو دھمکی دی ہے۔ ہم اور ہمارے اتحادی یوکرین کی حمایت میں ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ پرتپاک استقبال پر امریکی صدر کا اظہار تشکر۔ کہا، دونوں ملکوں کے تعلقات قابل فخر ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ونزر کیسل میں والہانہ خیر مقدم۔ شاہی بگھی میں قلعے کے اندر لے جایا گیا۔ گارڈز نے سلامی دی۔ فلسطینیوں کی حمایت اور امریکی صدر کے خلاف لندن میں شہریوں کا احتجاج۔ UAE کو 41 رن سے شکست۔ پاکستان نے ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ 147 رنز ہدف کے تعاقب میں متحدہ عرب امارات کی ٹیم 105 پر ہی ڈھیر۔ شاہین آفریدی مین آف دی میچ قرار۔ پاکستان کا اتوار کو پھر بھارت سے مقابلہ ہوگا۔ ایونٹ میں آج سری لنکا اور افغانستان مد مقابل ہوں گے۔ اینڈی پائیکرافٹ نے گھٹنے ٹیک دیے۔ ڈیڈ لاک ختم، پاکستانی موقف کی جیت۔ متنازع ریفری نے میچ سے پہلے ٹیم مینیجر، کپتان اور ہیڈ کوچ سے ڈریسنگ روم میں جا کر معذرت کی۔ ICC کے جنرل مینیجر وسیم خان بھی موجود۔ پائیکرافٹ نے واقعہ مس کمیونیکیشن کا نتیجہ قرار دیا۔ ICC پاک بھارت میچ کے دوران کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی انکوائری پر آمادہ۔ ایشیا کپ میں ہائی وولٹیج ٹاکرے کے دوران میچ ریفری نے پاک بھارت کپتانوں کو ہاتھ ملانے سے منع کیا تھا۔ سیاست چھوڑیں، کھیل کو کھیل ہی رہنے دیں۔ اللہ نے پاکستان کو عزت سے نوازا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی پریس کانفرنس۔ کہا، بائیکاٹ کرنا بڑا فیصلہ تھا۔ ICC سے انکوائری کا مطالبہ کیا۔ قوم ایشیا کپ کے آخر تک ٹیم کو سپورٹ کرے۔ سابق چیئرمین PCB نجم سیٹھی بولے، کرکٹ کی جیت ہوئی، انڈیا نے سیاست اور ہم نے سپورٹس مین اسپرٹ دکھائی۔ سابق سربراہ رمیز راجہ نے کہا، خوشی ہے، جذباتی فیصلہ نہیں کیا۔ اینڈی پائیکرافٹ 90 سے زائد بار بھارت کے میچز میں ریفری رہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی چین کے شہر رومچی احمد سنکیانگ کے گورنر نے استقبال کیا۔ پاکستان کے لیے چین کے سفیر بھی موجود تھے۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو چینی میڈیا کو انٹرویو، بولے وزیر اعظم کے دورہ چین میں نیا ایکشن پلان طے پا گیا، سی پیک فیز 2 آگے بڑھے گا، جدید ٹیکنالوجی کا حصول ہماری ترجیح، چین کے ساتھ الیکٹرک گاڑیوں کے شعبے میں تعاون بڑھائیں گے، صنعت کاری، زراعت، آئی ٹی، گرین، سولر اور ونڈ انرجی بھی شامل ہوگی۔ دریائے سندھ میں سکھر بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کی آمد 5,71,000 کیوسک تک جا پہنچی، گڈو بیراج پر پانی کی سطح میں مسلسل کمی، مہراب پور میں ایک اور بند ٹوٹ گیا، گاؤں غلام نبی بروہی میں گھر ڈوب گئے، گھوٹکی میں سیلابی صورتحال، 100 سے زائد دیہات کا رابطہ منقطع، قاضی احمد کے کچے میں 40 سے زیادہ دیہات زیر آب، ٹھٹھا کے کئی دیہات میں بھی پانی داخل، نوشہر و فیروز میں بند ٹوٹنے سے 10 گاؤں متاثر۔ زرعی ایمرجنسی نہ لگائی تو غذائی بحران پیدا ہوگا، وزیر اعلیٰ سندھ نے خبردار کر دیا، زرعی انکم ٹیکس پر نظر ثانی کا مطالبہ، بولے سکھر بیراج پر صورتحال قابو میں ہے، تمام حفاظتی بند محفوظ ہے، سیلاب کے پیش نظر مکمل تیاری تھی، بلاول بھٹو نے کسانوں کے نقصانات کے ازالے کے لیے کہا، منصوبہ تیار کر لیا۔ پنجاب کے عوام کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی، جتنا بڑا سیلاب تھا، حکومت فوری ریسکیو نہ کرتی تو بڑی تباہی ہوتی، متاثرین کی گھر واپسی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، مریم نواز کا عزم، اشریف اور بہاولپور کا دورہ، سیلاب متاثرین سے ملاقات، خواتین کو دلاسا دیا، بچوں کو پیار کیا، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر آباد میں الیکٹرک بسوں کا افتتاح کر دیا، گجرانوالہ میں میٹرو کی تعمیر کا اعلان، کہا اگلے سال تک 1500 گرین بسیں آئیں گی، خواتین، طالب علموں اور بزرگوں کے لیے سفر مفت ہوگا۔ بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ، سیکیورٹی فورسز کا خوزدار میں آپریشن، فتنہ الہندوستان کے 5 دہشت گرد ہلاک، بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، کلیئرنس آپریشن جاری، پاک فوج قوم کی غیر متزلزل حمایت سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم۔ ہم بند گلی میں آ چکے، سیاسی تناؤ مزید بڑھ رہا ہے، سزا اور نااہلی کا اتوار بازار ختم ہونا چاہیے، چیئرمین پی ٹی آئی برسٹر گوہر کہتے ہیں، قانون کے دائرے میں رہ کر ہی راستہ نکالنا ہے، صوبے میں آپریشن کی مخالفت، 27 ستمبر کو پشاور میں جلسے کا اعلان۔ کراچی کے کریم آباد پل پر موٹر سائیکل سوار ملزمان کی لوٹ مار، سنار سے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے لے اڑے، تحقیقات جاری۔ اسرائیل کے غزہ سٹی پر وحشیانہ حملے، 150 مقامات پر بمباری، 2 دن میں 25 رہائشی عمارتیں تباہ، ٹینکوں کی الشفا اسپتال پر گولہ باری، مزید 98 فلسطینی شہید، سعودی عرب کی اسرائیل کے زمینی آپریشن کی مذمت، عالمی برادری سے ایکشن لینے کا مطالبہ، قطر نے اسرائیلی اقدام کو ناقابل قبول قرار دیا، امیر قطر کی اردن کے شاہ عبداللہ سے ملاقات، غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال، حماس کے سینئر رہنما غازی حمد قطر حملے کے بعد منظر عام پر آ گئے، الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان۔ حریت رہنما پروفیسر عبدالغنی بھٹ مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے، مختلف رہنماؤں کی جانب سے اظہار افسوس، مرحوم کی خدمات کو خراج تحسین پیش۔ اور ارشد ندیم ایک اور میڈل جیتنے کے قریب، ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئے، کوالیفائنگ راؤنڈ میں 85.28 میٹر لمبی تھرو کی بھارت کے نیرج چوپڑا بھی فائنل میں، میڈلز کا مقابلہ آج ہوگا۔